بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کچھ چیزوں کی حرمت کا ذکر تھا، خمر، میسر، انصاب، ازلام، اور ان سے فاجتنبوہ یعنی ان کے متعلقات سے بھی دور رہو، اجتناب کرو۔ اب اس بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، وہ تقریباً روئے زمین پر تمام برائیوں کا مرکز بن چکا تھا، اور ہر طرح کی قباحتیں اس میں موجود تھیں۔ جو چیزیں حرام کی گئیں وہ لوگوں کی گٹی میں پڑی ہوئی تھیں۔ اگرچہ اس میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اس زمانے میں بھی شرک سے بھی مجتنب رہے، اور اس زمانے میں بھی اللہ نے انہیں ان عظیم برائیوں سے محفوظ رکھا۔ بالخصوص خلفائے راشدین اور اصحاب کبار میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو زمانے جاہلیت میں بھی ان برائیوں سے اللہ نے انہیں بچائے رکھا، لیکن پھر بھی ایک کثرت ان لوگوں کی بھی تھی جو اس معاشرے کا حصہ تھے۔ چنانچہ اللہ کریم نے اپنے کرم کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ جو بھی اور جب بھی ان کا دامن تھام لے، وہ کتنی کوتاہیاں کر چکا ہے، کتنے گناہوں کا ارتکاب کر چکا ہے، کتنا کفر کا مرتکب ہوا ہے، کتنا شرک اس سے ہوا ہے، جو بیت گئی جب اس نے دامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھاما تو اس ایک لمحے میں وہ ساری خطائیں معاف ہو گئیں اور اس کی زندگی نئے سرے سے شروع ہوئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت آج بھی موجود ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا کافر، کوئی بڑے سے بڑا بدکار، کیا کچھ بھی کر چکا ہو، کفر و شرک سے توبہ کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قبول کرتا ہے، پڑھتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، تو اس سے پہلے کی ساری خطائیں معاف ہو جاتی۔ اگر کافر پر کرم کا یہ حال ہے تو مومن پھر مومن ہے۔ کسی بھی لمحے خلوص دل سے توبہ کرتا ہے، وہ اس کی پہلی ساری خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہو جاتی۔ حتیٰ کہ علماء حق لکھتے ہیں
کہ توبہ کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. جب موت آتی ہے تو عموماً برزخ اور فرشتے مرنے والے پہ منکشف ہو جاتے. جیسے قرآن کریم نے بتایا کہ مرنے والے سے فرشتے کلام کرتے ہیں، اگر وہ کافر و مشرک و بدکار ہے تو وہ کہتے ہیں فیما کنتم، کہاں عمر بسر کی تم نے، اللہ نے تمہیں اتنی زندگی دی، کیا کرتے رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو کمزور لوگ تھے بھائی، ہمارے پاس قیادت تو تھی نہیں، قوم کے جو لیڈر تھے اور قائد بنے ہوئے تھے جس طرح وہ ہمیں چلاتے رہے، ہم چلتے رہے، ہمارا تو قصور نہیں ہے. تو وہ فرشتے کہ اب یہ بندہ ابھی زندہ ہے، مرا نہیں، مومن بھی نہیں ہے، کافر ہے. تو فرشتے اسے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فلم تہاجروا فیہا، تم وہ زمین چھوڑ کر، وہ جگہ چھوڑ کر، وہ ملک چھوڑ دیتے جہاں لوگ ظالم تھے اور جہاں کی قیادت بے دین تھی اور تمہیں بے دینی پہ مجبور کرتی، وہ چھوڑ دیتے، کہیں اور نکل جاتے. آخر آج بھی تو ساری دنیا چھوڑے جا رہے ہو، آج تمہارے ملک کا کیا ہوگا، آج تمہارا گھر کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں، دنیا ہی سے جا رہے ہو. تو اس سے پہلے اپنی مرضی سے کفر کو، فسق و فجور کو، برائی کو چھوڑ دیتے اور وہاں چلے جاتے جہاں اچھے لوگ ہوتے، اللہ اللہ کرنے والے ہوتے، جہاں تمہیں نیکی نصیب ہوتی. تو جب اس عالم کو کافر پہنچ جاتا ہے کہ اس پہ فرشتے یا برزخ منکشف ہو جاتے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، چونکہ ایمان بالغیب درکار ہے. اب دوزخ کو یا عذاب کو دیکھ کر کون نہیں مانے گا؟ تو اسی طرح فرعون ایمان لایا تھا، جب غرق ہونے لگا اور برزخ منکشف ہوا تو اس نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے خدا پہ ایمان لاتا. فرمایا الان اب ایمان لاتے ہو جب آخرت منکشف ہو گئی؟ جب وقت تھا اس وقت تم کفر کرتے رہے، سرکشی کرتے رہے، قبول نہیں ہوا. تو علماء فرماتے ہیں کہ کافر کی توبہ برزخ کے منکشف ہونے کے بعد یا فرشتے نظر آنے کے بعد قبول نہیں ہوتی، لیکن مومن گناہگار اس وقت بھی توبہ کرے قبول ہو جاتی. یعنی مومن گناہگار برزخ پہ، آخرت پہ یقین و ایمان رکھتا ہے. اگر برزخ منکشف ہو جائے، موت کے وقت بھی توبہ کر لے تو قبول ہو جاتی. لیکن مشکل یہ ہے کہ گناہ اور برائیاں ایسی کیفیات پیدا کر دیتی ہیں کہ توبہ نصیب نہیں ہوتی. مجھے ایک آدمی کا یاد ہے، میری ایک دفعہ اس سے، ویسے شریف آدمی تھا، بدکار نہیں تھا، لیکن لین دین کے معاملے میں اور سود کو نہیں چھوڑتا تھا. اس وقت بینک نہیں ہوتے تھے، ڈاکخانے میں پیسے رکھنے، سود لینا. میں نے ایک دن اس سے کہا بھی یار ویسے شریف آدمی ہو، اچھے بھلے بندے ہو، یہ سود کیوں لیتے ہو؟ تو مجھے انہوں نے جو جواب دیا، مدت کی بات ہے، مجھے الفاظ صحیح یاد نہ رہے ہوں، مفہوم یہی تھا کہ میں سود کھاتا نہیں ہوں، میں غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں. تو میں نے ان سے عرض کیا تھا، مجھے یاد ہے کہ یہ بھی کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ کیا اپنے گھر بکرے کا گوشت لے جائیں اور غریب کو کتے کا کھلائیں تو یہ نیکی ہوگی؟ سود حرام ہے، یہ غریبوں کو دینے والا بھی نہیں. بات آئی گئی ہو گئی، وہ فوت ہو گئے. کوئی انہیں اندر ایسا درد اٹھا جو بہت تکلیف دہ تھا، اس میں فوت ہو گئے. تو جو حکیم وہاں بلایا گیا، طبیب وہاں بلایا گیا، اس سے میری بات ہوئی. میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا. اس سے میں نے پوچھا تو کہنے لگا جی بہت تکلیف تھی، درد تھا بہت انہیں، اور بڑے زور سے ہائے ہائے کرتے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ لگتا نہیں ہے کہ آپ اس مرض سے بچ پائیں گے، آپ کا وقت قریب ہے، تو ہائے کی بجائے توبہ کریں، توبہ کریں. تو مجھے کہنے لگا جی چاہتا ہے، منہ سے الفاظ نہیں نکلتے. میں چاہتا ہوں
کہ میں ہائے ہائے کی بجائے توبہ توبہ کروں، لیکن اب میرے منہ سے نکلتی نہیں۔ یہ اثر ہوتا ہے برائی کا اور کردار کا کہ توفیق توبہ سلب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ نزول حکم سے پہلے اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی، یا اس نے جوا کھیلا، یا اس نے شراب پی، یا اس نے کوئی حرام کھایا، تو فرمایا وہ سب معاف کیا جائے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو کچھ وہ کھا چکے ہیں نزول آیت سے پہلے وہ ہم نے معاف کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم میں جہاں ایمان کا تذکرہ آتا ہے وہاں عمل الصالحات ساتھ ہوتا ہے، یعنی عمل صالح کے بغیر ایمان کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ ایمان ایک دعویٰ ہے، ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ایمان لایا، میں مسلمان ہوں، الحمدللہ میں مومن ہوں۔ اب یہ تو ایک دعویٰ ہے کہ ہم نے کر دیا، اس کی تصدیق ہمارے اعمال کا ہے، وہ اس کے گواہ ہے کہ یہ فرائض کے وقت فرائض ادا کرتا ہے، سنن ادا کرتا ہے، سچ بولتا ہے، حلال کھاتا ہے، محنت کرتا ہے، کسی سے جھوٹ نہیں بولتا، کسی سے ظلم نہیں کرتا، کوئی برائی نہیں کرتا، عمل صالح کرتا ہے۔ تو اتباع رسالت جو ہے وہ ہے عمل صالح۔ تو ایمان کی شرط یہ ہے کہ جب اللہ ایمان نصیب کرے تو بندے کا کردار حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے تابع ہو جائے۔ فرمایا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اگر ان سے ایمان لانے سے پہلے کوئی غلطی ہو چکی ہے وہ ہم نے معاف کر دی۔ ایمان اور عمل صالح کی بڑی خوبصورت ترتیب بنائی پھر قرآن کریم میں کہ بندہ ایمان لاتا ہے، وابستہ ہو جاتا ہے دامان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر وہ ایسے عمل کرتا ہے جیسا حضور فرماتے ہیں۔ آپ کسی کا دامن تھام کر چلتے ہو تو جدھر وہ چلے گا آپ کو اس کے قدم بقدم پیچھے چلنا پڑے گا۔ جہاں سے وہ دائیں مڑ جائے گا آپ بھی مڑ جائیں گے، جہاں سے وہ بائیں مڑے گا آپ بھی مڑیں گے، جہاں سے وہ اس طرف سیدھا رخ کر لے گا آپ بھی۔ اگر نہیں مڑیں گے، وہ دائیں مڑ گیا آپ بائیں مڑ گئے تو دامن تو چھوٹ جائے گا۔ یعنی دامن تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نقش قدم پہ چلیں۔ ایمان کیا ہے؟ دامان رسالت کو تھامنا ایمان ہے۔ اب جب بحمداللہ ہمارے ہاتھ میں دامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تو ہم پیچھے پیچھے چلیں گے تو دامن پاک ہاتھ میں رہے گا۔ جہاں سے ہم رستہ بدلیں گے دامن چھوٹ جائے گا، اور اگر دامن ہاتھ میں رہے تو اللہ کریم فرماتا ہے پھر اس میں ہر لمحہ ترقی ہوتی ہے کہ اس نے عمل صالح کیے، اذا متقوا، ان کے تو فعل اسے قرب الہی نصیب ہوا، تقوی نصیب ہوا۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہوتا ہے رب کریم سے ایسا تعلق کہ بندہ خیالوں میں بھی اس کی نافرمانی سے ڈرتا رہے، یہ سوچ کر بھی ڈر لگے کہ کبھی اللہ کریم کو میں خفا کر دوں، نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو جب وہ دامان رسالت تھامتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور آپ کے نقش کف پاک کو اپنا قبلہ بنا کر چلتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، تو انہیں تقوی نصیب ہوتا ہے۔ تقوی ان کا رشتہ براہ راست اللہ سے ایسا بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا سوچتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، پھر مزید عمل کرتے ہیں، مزید پیچھے چلتے ہیں، مزید دامان رحمت کے سائے میں چلتے ہیں تو مزید تقوی نصیب ہوتا ہے۔ وہ
کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے، جو کیفیت رشتے یا تعلق کی تھی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ مزید اتباع رسالت کرتے ہیں تو وہ کیفیت جو اللہ کے ساتھ ان کے قرب کی بن رہی ہے وہ مزید بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ ثم اتقوا واحسنوا، حتیٰ کہ وہ تقوی انہیں درجہ احسان پہ لے جاتا ہے۔ درجہ احسان کیا ہے؟ حدیث احسان میں نبی کریم حدیث جبریل میں فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ وما الاحسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا درجہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کو روبرو پاؤ۔ جب تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کی اطاعت کرتے ہو، عبادت بہت وسیع لفظ ہے، عبادت فرائض عبادت کو بھی شامل ہے، اور اگر کسی کو اللہ درجہ احسان نصیب کرے تو اس کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ ہر کام وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے تو ہر کام عبادت شمار ہوتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کے بارے قرآن کریم فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہیں جب بھی دیکھتا ہے وہ رکوع و سجود میں۔ صحابہ کرام کیا صرف رکوع و سجود ہی کرتے ہیں؟ دنیا کا ہر کام انہوں نے کیا، سیاست بھی کی، حکومت بھی کی، جہاد بھی کیے، ممالک فتح بھی کیے، ممالک کا انتظام و انصرام بھی کیا، شادیاں بھی کی، اولادیں بھی ہوئیں، گھر بار بھی ہوئے، کاروبار بھی کیے، تجارت بھی کی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہر لمحے وہ رکوع و سجود میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سارے کام رکوع و سجود بن گئے، اس لیے کہ انہیں درجہ احسان نصیب تھا، وہ ہر کام اللہ کو سامنے دیکھ کر کرتے، ہر کام میں انہیں حضور حق نصیب ہوتا تھا، لہذا ان کے سارے کام ایسے ہو گئے جیسے رکوع و سجود کرتا ہے کوئی۔ رکوع و سجود کیا ہے؟ کائنات سے کٹ کر، رشتے ناتوں کو بھول کر، کاروبار کو چھوڑ کر، مصروفیات سے الگ ہو کر صرف اللہ کے سامنے تسبیحات پڑھنا جھک کر یا زمین پہ سر رکھ کے، یہ رکوع و سجود ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں۔ تو جنہیں درجہ احسان عطا ہوا ان کے زندگی کے سارے امور ایسے ہو گئے کہ ہر کام انہوں نے حضور حق میں کیا۔ تو فرمایا یہ دامان محمد الرسول اللہ ہے جس پہ جتنے آپ چلتے جائیں گے، ایمان لایا، وہ چند قدم پیچھے چلا متقی ہو گیا، اسے اللہ کریم کا ایک تعلق نصیب ہو گیا، ایک کیفیت بن گئی اس کے اور اس کے مالک کے درمیان کہ اب وہ مالک کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا۔ مزید چلا، مزید یہ کیفیت مضبوط ہو گئی، اور چلا تو درجہ احسان کو پہنچ گیا کہ اب وہ اللہ کو روبرو پاتا ہے، ہر کام میں اللہ کو روبرو پاتا ہے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، خلوت میں، تنہائی میں، لوگوں میں، جلوت میں، کثرت میں، کاروبار کرتے ہوئے، سفر کر، ہر جگہ اسے حضور حق نصیب ہے اور وہ اللہ کو روبرو پاتا ہے، لہذا اس کا ہر قول، اس کا ہر فعل عبادت ہوتا چلا جائے گا، چونکہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہوگا۔ اور جب وہ درجہ احسان پا لیتا ہے پھر وہ محبوب خدا بن جاتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، جنہیں درجہ احسان نصیب ہو جاتا ہے اللہ کریم ان سے محبت فرماتے ہیں، انہیں محبوب رکھتے ہیں۔ یعنی بندہ کہاں سے چلا، اللہ کریم کو نہ جانتا تھا، شرک کرتا تھا، کفر کرتا تھا،
خرابیاں کرتا تھا، برائیاں کرتا تھا۔ پھر اس نے دامان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تھاما، اور یہ اتنی بڑی نعمت تھی کہ جیسے اس کا ہاتھ دامان رسالت پہ پڑا سارے گناہ معاف۔ یاد رکھیں، جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ توبہ کی قبولیت کی دلیل یہ ہے، کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اسے کیا پتا ہے تو قبول ہوئی کہ نہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ جب توبہ قبول ہوتی ہے تو گناہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، گناہ کڑوے لگتے۔ توبہ قبول ہوتی ہے تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے جیسے کوئی زخم ہے وہ مندمل ہو جائے تو وہ زخم والی جگہ دوسرے جسم سے زیادہ حساس ہوتی ہے، ذرا سی انگلی لگاؤ تو محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو واپس گناہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، اور اگر بندہ واپس گناہ کی طرف نہ پلٹے، اتباع کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو تقوی نصیب ہو جاتا ہے۔ مزید اتباع رسالت کرتا چلا جائے۔ دیکھیں، اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، بہت آسان مذہب۔ زندگی کے کسی کام سے اسلام نے روکا نہیں ہے، نہیں فرمایا کہ گھر نہیں بناؤ، نہیں فرمایا کہ شادی نہ کرو، نہیں فرمایا کہ کھانا نہ کھاؤ، نہیں فرمایا کہ اچھا کپڑا نہ پہنو، نہیں فرمایا کہ کاروبار نہ، کوئی زندگی کا کوئی راستہ روکا نہیں ہے۔ ہاں، ہر کام کرو لیکن اس طریقے سے کرو جو طریقہ محمد رسول اللہ نے سکھایا۔ زندگی تو ایک دریا ہے، یہ رکتا نہیں ہے۔ آپ آگے بند باندھیں گے تو اس کے اوپر سے گزر جائے گا، کسی طرف سے نکل جائے گا، رکے گا نہیں۔ لہذا اسلام نے زندگی کے اس روانی کو، اس فلو کو روکا نہیں ہے، متبادل راستہ دیا ہے جو بہت خوبصورت اور بہت پیارا ہے۔ ایک دریا ہے، وہ پہاڑوں پتھروں میں سر پٹکتا پھرتا ہے، اسے کوئی موڑ کر زرخیز زمینوں کی طرف کر دے اور اس سے باغات لگیں، پھل لگیں، میوہ جات لگیں، کھیتیاں شاداب ہوں، پھول کھلیں، تو کتنی خوبصورت ڈائیورشن ہے، کتنی خوبصورت تبدیلی ہے۔ زندگی کے اس دریا کو اسلام نے چٹانوں میں پٹک کر ضائع ہونے کی بجائے کھلیانوں کی طرف موڑ دیا ہے، جہاں آبادی ہو، رونق ہو، خوبصورتی ہو، حسن ہو۔ لہذا زندگی کا ہر کام کرو لیکن سنت کے مطابق، حضور کے اتباع میں۔ ہر کام میں حسن پیدا ہوگا، ہر کام میں لطف پیدا ہوگا، پھر قرب الہی بڑھتا چلا جائے گا حتیٰ کہ تم اللہ کو روبرو پاؤ گے۔ صوفیاء اس کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب کوئی ایمان لاتا ہے اور صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو نور کی ایک تار قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے دل کے ساتھ جڑ جاتی، پھر وہ اتباع کرتا ہے حضور کا اور کام آپ کی شریعت کے مطابق کرتا ہے، زندگی حضور کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، تو وہ جو باریک سی تار تھی اس میں طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بڑی ہونے لگتی ہے، وہ مزید طاقتور ہوتی ہے، مزید وہ تار سے رسہ بن جاتی ہے، رسے سے وہ ایک ندی بن جاتی ہے، ایک دریا بھی بن سکتا ہے۔ کتنی کس نے محنت کی کہ نور کا دریا بھی قلب اطہر سے قلب مومن تک آ سکتا ہے، یہ اس کی محنت پہ منحصر ہے کہ اس نے کتنی محنت کی اتباع رسالت میں اور کتنے خلوص سے کیا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، تو یہ چیزیں اس میں شمار ہوتی ہیں، تو وہ انوارات بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ انہیں اسی نور، اسی روشنی کی وجہ سے حضور حق نصیب ہو جاتا، اور پھر ان کی زندگی، ان کی موت برابر ہو جاتی ہے۔
ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا گیا نا، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے، ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نا، واللہ یحب المحسنین، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، کہ موت کوئی ڈرنے والی چیز نہیں، بلکہ موت تو وصال حق کی گھڑی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہو گئے نا، بزرگوں کا دن مناتے ہیں، اس کا نام عرس رکھتے ہیں، تو عرس کا معنی تو شادی ہے، عروس دلہن کو کہتے ہیں، اور عرس کا معنی تو شادی ہے۔ تو یہ موت کو شادی کیوں کہتے ہیں؟ وہ صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں وہ الگ بحث ہے، لیکن موت کو شادی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ موت نے بندے کو اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ ملا دیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ وہ اللہ کا محبوب تھا، واللہ یحب المحسنین۔ تو موت وہ پل تھا جس نے محبوب اور محب کو یکجا، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے، دوست کو دوست سے، محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ اللہ اس کا محبوب تھا، وہ اللہ کا محبوب تھا، اس لیے یہ نام عرس پڑا۔ تو زندگی کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں جتنا وقت دنیا میں دیا اور عقل و شعور دیا، اس سے ہم وہ کیفیت حاصل کریں کہ کل جب آنکھ بند ہو تو دکھ نہ ہو، شادمانی ہو کہ الحمدللہ یہ بدن کا بوجھ اترا اور میری روح بارگاہ الوہیت میں تجلیات باری سے باریاب ہو۔ سو یہ خوبصورت ترتیب بتائی کہ آمنوا وعملوا الصالحات اذا ما اتقوا، ایمان لائے، نیک عمل کیا، اس کے بدلے انہیں ایک کیفیت نصیب ہوئی جسے تقویٰ کہتے ہیں، اور وہ کیفیت ہے اللہ کریم کے ساتھ تعلق۔ لوگوں کا ایک عجیب رویہ بن گیا اور ایک عجیب خیال ہے لوگوں کو کہ شاید عبادت کرنے سے بندہ بیمار نہیں ہوتا، عبادت کرنے سے اس کے بیٹوں کو ملازمت مل جاتی ہے، نمازیں پڑھنے سے دکان بڑی چلتی ہے۔ میرے پاس بطور خطوط آتے ہیں، جی میں نماز بھی باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، میرا کاروبار خراب ہو رہا ہے۔ میں لکھتا ہوں کہ بھائی پورے ملک کا جب خراب ہو رہا ہے تو تم بھی اسی ملک کے ایک شہری ہو، تم پر بھی اثر پڑے گا۔ اللہ کی عبادت کاروبار کے لیے نہیں ہے، اللہ کی عبادت اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ اس کی وضاحت یہاں فرما دی کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، انہیں اللہ کے ساتھ ایک کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، تقوی۔ عام زبان میں ہم اگر آسانی سے سمجھنا چاہیں تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ الیکشن ہوتے ہیں، پھر لوگ ووٹ مانگتے ہیں۔ اب ایک کا ایک بھائی امریکہ میں رہتا ہے، یا ایک رشتہ دار کہیں ولایت میں بیٹھا ہے، یا کوئی دوسرا رشتہ دار دبئی میں بیٹھا ہے، لوگ وفد بنا کے جاتے ہیں، بھائی ووٹ ہمیں دو۔ وہ کہتے ہیں بھائی نہیں، اس طرح نہیں، یا تو تم رابطہ کرو میرے اس بھائی سے یا میں کر لوں گا۔ اس نے کہا تو ووٹ دوں گا، اگر وہ تمہیں نہ دینا چاہے اور وہ ناراض ہو جائے تو میں اسے ناراض کر کے تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ یہ روزمرہ ہوتا ہے۔ اگر یہ کیفیت اللہ سے پیدا ہو جائے، کوئی کہے یہ کام کرو اور بندہ یہ کہے کہ اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی، میں تو یہ نہیں کر سکتا، وہ کروں گا اس طریقے سے کروں گا جیسے اللہ کہتا ہے، اگر یہ تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے تو یہ تقویٰ ہوتا ہے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تو فرمایا صرف ایک طریقہ ہے اللہ سے یہ رشتہ استوار کرنے کا کہ دامان رسول کو تھام لو اور چھوڑو نہیں، جدھر چلائیں ادھر چلو، تقویٰ نصیب ہوگا،
اور چلو گے مزید تقوی نصیب ہوگا، اور چلو گے تو وہ احسن درجہ احسان کو پالو گے، وہ اپنا جمال جہاں آرا تم پہ منکشف کر دے گا، تمہیں اپنے دائیں بائیں اندر باہر اوپر نیچے جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، تمہارے ہر کام میں تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے ہر گام پہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور تمہیں وہ لذتیں نصیب ہوں گی جو نصیب نہ ہو تو سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ جسے نصیب نہ ہو اسے اگر کہا جائے نا ایسا سوچو تو سوچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اور یہ سارے کرم ہیں اللہ کے، اور یہ ساری برکات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جسے درجہ احسان نصیب ہوتا ہے فرمایا وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، جو محسن ہوتے ہیں جنہیں درجہ احسان نصیب ہوتا ہے اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔